قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اور انسان کے حیا، عفت، عزت کو بچانے کے لیے اور انسان کی جنسی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ، زوجیت کا رشتہ قائم کرنے کا طریقہ وضع فرمایا ہے۔ یقیناً اسلام بڑا عمدہ، شاندار، بہترین اور انسانیت کے مزاج کو جانتے ہوئے اور انسانیت کے تقصیرات اور کوتاہیوں سے آگاہ ہو کر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین حل بتاتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے اس بات کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ شادی، نکاح یہ ہر مرد اور عورت کی ضرورت ہے، اور اس سے معاشرے میں عفت اور پاک دامنی قائم رہتی ہے اور انسانیت کی نسل کے بقا کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور سلسلہ ہے۔ بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس رشتے کی وجہ سے جو محبت اور مودت قائم ہوتی ہے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ظاہر کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت اور دوستی قائم رکھی ہے۔ بلکہ رب العالمین نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ قرآن کریم نے بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس اور پردہ قرار دے دیا ہے۔ ان تمام تر خوبیوں اور منافع اور فائدوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کی بیوی اور کچھ بیویوں کے لیے ان کے شوہر وہ سکون کے بجائے درد سر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں سکون کے بجائے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، سکون اور چین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سکون تب وہ محسوس کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے دور ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے میں آج چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے گھریلو ناچاکی کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان جو بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، آپس میں معاملات بگڑ جاتے ہیں، جدائی تک، بغض اور نفرت تک نوبت پہنچتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟
اور ان اسباب کا تدارک کیسے کیا جائے. اور یہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق ایک موقر ادارے کے دارالافتاء سے ہے، اور آئے روز طلاق کے مسائل، خلع کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں. بیوی اپنے شوہر سے اپنا سر پیٹتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے. اس کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ یہ طلاق کا سلسلہ، خلع، کورٹ میں آپ جا کر دیکھ لیں، فیملی کورٹ کے اندر آئے روز ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے، اور معاملات آپس میں یہی تاریخوں میں چلتے رہتے ہیں، حل ہوتے نظر نہیں آتے. اصل بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اندر سے اخلاص کے بجائے لالچ اور مفاد پرستی کا رجحان زیادہ ہے. رشتے قائم ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اندر دین کتنا ہے، حیا اور عزت کتنی ہے، اور برداشت کتنا ہے، خاندان کی کیا کیا خوبیاں ہیں. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال کتنا ہے. لڑکی آئے گی تو جہیز کتنا لے کر آئے گی، اور لڑکا اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو اس کا کاروبار کتنا ہے، آمدن کتنی ہے. یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کل کہیں میری بیٹی ننگی اور بھوکی نہ ہو، اور دوسری طرف سے لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. حقیقت یہ ہے کہ رشتہ اس بنیاد پر اگر ہو تو اس میں کبھی بھی محبت اور دوام اور کبھی بھی آپس میں الفت نہیں رہ سکتی، کیونکہ مقصد کچھ اور تھا. ایک دوسرے سے جو طمع اور امید رکھو گے اور اس امید پر وہ دوسرا پورا نہ اترے، یقیناً آپ کے دل میں اس کے لیے وہ محبت اور وہ مقام نہیں رہے. اسی طرح کچھ باتوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں بہت ساری خرابیاں لڑکے کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لڑکے کی والدہ اور بہنوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کراتے ہیں، اور شادی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکی جس نے اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، جس گھر میں اس کو بڑا لاڈ اور بڑی محبت مل رہی تھی، اور وہ ہمارے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس کو ہم نے اپنے بیٹے کے لیے شریک حیات بنا کر اپنے گھر میں ہم اس کو لے کر آئے ہیں. اب ساس کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کر لے. بہت سی ساس وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اس کی بہو جو ہے اس کا بیٹا اس کے ساتھ محبت کر لے، اس کو عزت دے، اس کو پیار سے رکھے، اس کے ساتھ بنا کے رکھے. وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے خادمہ آئی ہے، اب اس گھر کا سارے کام کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا. بیٹا اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اپنی بیوی کا غلام بن گیا، اس کو کچھ کھلایا گیا ہے، اس پر تعویذ کی گئی ہے، اس کو تو جادو کے اثر کے نیچے کر دیا ہے، تو ہماری ایک بات بھی نہیں سنتا، وہ بیوی کی سنتا رہتا ہے. یہ ادھر سے کوتاہی ہوتی ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے، ماں کو اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی زندگی اگر سکون سے گزرتی ہے، اس کو اپنی بیوی پسند ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. ایسا نہیں کہ اس بیوی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کوتاہی ہو جس سے میرا بیٹا جو ہے وہ نفرت کرنے والا ہو اور ان کی زندگی برباد ہو جائے. نہیں، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. بہت سی ماؤں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کر لے.
اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے نے جب بیوی کو دیکھ لیا، اب ماں کا کوئی مقام اس کے ہاں نہیں رہتا، اب ماں سے نفرت، بیوی کی باتیں سن کر ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو سناتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو راضی رکھے۔ ماں جائے تو جیسے لوگ کہتے ہیں باڑ میں جائے، کچھ یہاں سے بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ سارے رشتے انزل الناس منازلہم، ہر کسی کو اپنا اپنا مرتبہ دینا چاہیے۔ ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے، بیوی اس رشتے کا مقام نہیں لے سکتی، اور بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے، ماں اس رشتے کے قائم مقام نہیں بن سکتی۔ بیوی کو بیوی کی نگاہ سے دیکھیں، اس کے ساتھ شوہر والی محبت کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو محبت دینا، اس کو اپنے والدین کے گھر سے الگ کر کے اپنے گھر میں لا کر اس کو سہارا دینا، یہ ایک بہترین اور اچھی بات ہے اور بہترین شوہر کی صفت ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اس بیوی کی وجہ سے اس ماں کو نظر انداز کر لے جس ماں نے آپ کو 9 مہینے تک، 8 مہینے تک، 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کے بعد تجھے دودھ پلایا، تیری ہر گندگی کو پاک اور صاف کیا، خود وہ تکلیف برداشت کرتی رہی، تیری بے خوابی کی وجہ سے وہ بے خواب رہی، تیری بیماری کی وجہ سے وہ بیمار رہی، اور آج تو اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کو نظر انداز کر لے، یہ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ گئی ہے، اب وہ آپ کے گھر میں ایک خادمہ بن کر رہے، سارے کام اس سے لیے جائیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ کے صحابہ کرام آپ کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، امہات المومنین کا جواب یہ ہے، آپ کبھی اپنا جوتا سیتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا سیتے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھریلو کاموں میں تعاون کرے، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں، بچوں کو نہلانے دھلانے میں، برتن اور کچن کے معاملات میں، ماں کہتی ہے یہ تو اپنی بیوی کا غلام بنا ہوا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو وہ غلاموں والا کام نہیں، وہ سرداروں والا کام ہے۔ سردار کائنات، سید الانبیاء، انسانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھاتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس بات پر آپ کو کسی نے غلام نہیں کہا۔ تو ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون ضرور کرنا چاہیے، ان کو خادمہ سمجھ کر سارے کام کا بوجھ ان کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دینا چاہیے۔ اور یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو دخل اندازی کا موقع دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں گھر سے تو جا چکی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے معاملات وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے دو، لیکن اپنے گھر کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھو۔ یہی وجہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیوی وہ بالکل نالاں ہو جاتی ہے، اور وہ جا کر پھر یہاں سے شکایتیں اٹھا کر اپنے میکے لے کر جاتی ہے، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے، اور وہاں سے کیا رد عمل ملتا ہے؟ وہاں سے پھر وہ مختلف طریقوں سے لگے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو عزت نہیں دی گئی، ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر لڑائی جھگڑے گھر میں بٹھایا جاتا ہے، آپس میں پنچایتیں ہوتی ہیں، حل کرنے والے کم اور بگاڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر معاملات جدائی تک پہنچ جاتے ہیں۔
دوسری طرف برداشت کی کمی. میاں اور بیوی دونوں اگر اس بات کا تصور کر لیں کہ ہم دونوں انسان ہیں، میں بھی بڑا خطا کار اور کمزور ہوں، اور جو میرے مد مقابل میری بیوی ہے وہ مجھ سے زیادہ کمزور ہے، اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے مجھے برداشت کرنا چاہیے، مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت سے معاملہ چلتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر، کسی گھر والوں پر بھلائی اور اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے اندر نرمی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اور جب ہم برداشت خود بھی نہ کریں، پھر ادھر سے دوسروں کی طرف سے بھی برداشت کرنے کے بجائے معاملات بگاڑنے پر ہمیں اکسایا جائے، تو پھر معاملات کہاں حل ہوں گے؟ لیکن دیکھیے، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں الجھ رہی ہے. اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیے. ابو بکر صدیق آتے ہیں، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو ڈانٹتے ہیں، اترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ اللہ کے نبی پر اپنی آواز بلند کرتی ہو. اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. آپ بیچ میں حائل بنے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا، چلے گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اب کتنے پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں، راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ ہے کہ اس وقت یہ غصے میں ہے، ایک تو میرے اوپر یہ غصے میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے باپ نے اب اس کو ڈانٹا ہے، اب اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں بہت سا غصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے ہنساتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ دیکھیں، میں نے آپ کو کس طرح بچایا اپنے باپ سے، میں نے آپ کو اپنے باپ سے کس طرح بچایا. وہ تو آپ کو مارنے لگا تھا، آپ کی پٹائی کرنے لگا تھا، میں بیچ میں نہ آتا تو آپ کو پیٹ لیتا. پھر ہنساتے ہوئے کچھ باتیں ایسی کی جس سے عائشہ رضی اللہ عنہا خود ہنس پڑی. پھر کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب ان کو سکون نہیں ہے کہ بیٹی کو غصہ آیا تھا، الجھ رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ بڑھ جائے. اب دروازہ کھٹکایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام دونوں ہنس کے بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح آپ نے اپنی لڑائی میں مجھے شریک کر دیا تھا، اب مجھے اپنی ہنسی میں بھی شریک کرو. یہ ہے باپ، اپنے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، بیٹی کو شوہر کے خلاف نہیں بھڑکاتے. یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہیں غصے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیوی کے بارے میں، صفیہ بنت حیی کے بارے میں کہا کہ انہا ابنت یہودی، وہ تو ایک یہودی کی بیٹی ہے. اب بات یہاں تک حقیقت ہے کہ اس کا والد حیی ابن اخطب یہودی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا. یہ قیدیوں میں آ گئی، دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی. لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لائق ہے، کیونکہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور دوسرے سردار کی منگیتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کی آزادی کو اس کے لیے مہر بنا کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اب بات تو یہ تھی کہ وہ یہودی کی بیٹی تھی، اس کا باپ یہودی تھا، لیکن اس بات پر اس کے دل میں ناراضگی ہو گئی، دل میں اس بات پر وہ پریشان ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے راضی کرتے ہیں؟
اس نے جب شکوہ کیا کہ صفیہ نے یہ کہا ہے، حفصہ نے یہ کہا ہے میرے بارے میں کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ تو ایک نبی کی بیٹی اور دوسرے نبی کی بھتیجی ہو اور تیسرے نبی کے نکاح میں ہو، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ اس طرح وہ ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھی، جو خاندان کا سب سے جد اعلیٰ ہے، وہ نبی ہے۔ ان کے دوسرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی کی بیٹی اور نبی کی بھتیجی ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آپ کا شوہر ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے۔ کتنے پیار محبت سے گھر کا ایک بگڑا ہوا مسئلہ بنا دیا۔ شوہر کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیوی اور شوہر کی ماں کے درمیان، یعنی ساس کے درمیان معاملہ پیدا ہو جائے، اس کو بگاڑنے کی طرف لے جانے کی بجائے بنانے کی طرف لے جانا چاہیے۔ شوہر کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کہ غصے میں آ کر طلاق کی برس نہ چلائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غصہ نکالتے ہیں تو طلاق کی برس چلا کر بیوی کے اوپر ہم سمجھتے ہیں ہم نے حل اپنی بہادری دکھا دی، اپنی مردانگی دکھا دی، یا اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی غصے میں ہے تو آپ کو برداشت سے کام لینا چاہیے، اور بیوی اگر دیکھتی ہے کہ شوہر غصے میں ہے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سسر دے کے کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹی کے گھر گئے، دوپہر کا وقت ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا ان کا میرے ساتھ تکرار ہوا کچھ باتوں میں، وہ ناراض ہو کے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں نکل گئے، میرے پاس دوپہر کو آرام بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر تلاش کیا، نہیں ملے۔ کسی سے کہا جا کے دیکھ لو کہاں ہے، بندہ واپس آیا، کہنے لگا مسجد میں سویا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر بڑے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میں کیسے جاؤں، اس کو میرے پاس آنا چاہیے۔ آپ کا داماد ہے، آپ کی بیٹی کا شوہر ہے، اپنی بیٹی کی زندگی، اس کا گھر بچانا چاہتے ہو تو اپنے داماد کے پاس جا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑے پن کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد میں دیکھا چادر ایک طرف کھسک گئی ہے اور علی رضی اللہ عنہ مٹی کے اوپر پڑے ہوئے سوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے مٹی جاڑ رہے ہیں، فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، مٹی والے اڑ جاؤ، مٹی والے اڑ جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، مسکرائے، گھر لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی آنسو بہاتی ہوئے آ جائے تو اپنے شوہر اور اپنے ساس اور اپنے گھر والوں کے شکوے کرتے ہوئے آ جائے، اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش تو کرے، لیکن جا کر پہلے اس کو نصیحت کرے، سمجھائے، اور معاملہ بگاڑنے کے بجائے بنانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ معاملہ بگڑنے کے بجائے بن جائے تو طلاق کا معاملہ، یہ خلا کا معاملہ، آپس میں جدائیوں کا معاملہ، یہ بہت کم ہو جائے گا۔ لالچ نہ ہو، احساس یہ ہو کہ میں انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے، مجھ سے کمی ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ میری کمی کو برداشت کرتی ہے تو مجھے اس کی کمی کو بھی برداشت کرنا چاہیے، پھر بیچ میں دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور پھر مستقبل کے حوالے سے ذرا فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ، طلاق اس کی اجازت دی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خلا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا ہے، لیکن بلا وجہ طلاق دینا، خلا کا مطالبہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اور ہم اپنی بیٹیوں کو ابھارتے ہیں جی طلاق لے لیں، چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کورٹ چلتے ہیں، خلا لیتے ہیں، تو بھائی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح شوہر کو بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت تو دی ہے، لیکن طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا پروسیس رکھا ہے۔
4 حل اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر طلاق دینے سے پہلے بتلائے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی مخالفت، نافرمانی، سرکشی سے تم ڈرتے ہو، تمہیں پتہ ہے خطرہ ہے کہ یہ سرکشی پر اتر آئی ہے، اب اس کو کیا کرو؟ طلاق دے دو. فرمایا نہیں، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. پہلا حل کیا ہے؟ نصیحت. پیار سے، محبت سے سمجھاؤ کہ یہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے. طلاق تو 2 خاندانوں کی جدائی کا نام ہے، صلہ رحمی توڑنے کا نام ہے، رشتہ کاٹنے کا نام ہے، اور یہ بہت برا عمل ہے. آپ جانتے ہیں شیطان ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر قائم کرتا ہے اور اپنے کارندوں سے کارگزاری سنتا ہے. سب سے زیادہ شاباش اس کو دیتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. شیطان اس پر کتنا خوش ہوتا ہے، اور جس پر شیطان خوش ہوتا ہے اس پر ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے. تو طلاق سے پہلے اللہ نے 4 حل بتلائے ہیں. پہلا حل یہ ہے فعظوہن، ان کو نصیحت کرو پیار سے، محبت سے. اگلا مرحلہ وہجروہن فی المضاجع، نصیحت سے بات بن گئی، معاملات سلجھ گئے تو بس اب ان باتوں کو بیچ میں نہ لاؤ. لیکن اگر پھر بھی معاملات نہ سدھرے، آگے فرمایا وہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو. صرف بستر میں علیحدگی. بستر میں علیحدگی کس طرح؟ اپنا گھر چھوڑ کر باہر جا کے نہ رہو، اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر اپنے والد کے گھر نہ بھیجو. ایک گھر میں، ایک بستر میں، بس ایک بستر میں رہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے. اسی طرح اس سے بھی معاملہ نہ بنے. اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو. لیکن پٹائی کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی پٹائی نہ ہو جو گوشت کو ہڈی سے الگ کر دے، کھال کو چیر دے، ہڈی کو توڑ دے. صرف احساس دلانے کے لیے تھوڑے بہت پٹائی. یہ 3 حل آزمائے گئے، ان سے بھی بات نہ بنی. آگے اللہ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکی کی طرف سے ایک سمجھدار انسان کو بٹھایا جائے، لڑکے کی طرف سے ایک سمجھدار آدمی کو کھڑا کیا جائے. دونوں آپس میں بیٹھ کر شروط طے کر لے، سلام مشورے کے ساتھ صلح کے لیے کچھ اصول بنائے. ان کے مصالحت کے بعد اب معاملات سدھر جائیں گے. پھر بھی نہ سدھرے، بیوی اپنے سرکشی سے باز نہ آئے، تو شوہر کو پھر کیا ہے؟ یہ اجازت ہے کہ بیوی اپنے ماہانہ بیماری سے پاک ہو جائے. شوہر اس کو صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب یہ ایک دفعہ کہہ دے، اپنی زبان بند رکھے، بیوی اسی گھر میں رہے، اپنے آپ کو بنا اور سجائے. شاید شوہر کو دوبارہ احساس پیدا ہو جائے اور اپنا وہ رجوع کر لے. شاید بیوی کو خیال آ جائے اور وہ اپنے روش کو درست کر لے اور آپس میں صلح ہو جائے. 1 مہینہ گزرا، عورت کو ماہواری آ گئی، پاک ہو گئی. دوسرے بار ماہواری آ گئی، پاک ہو گئی. تیسرے مرتبہ ماہواری آ گئی. اب شوہر ابھی تک رجوع کر سکتا تھا، بیوی کو اپنی بیوی بنا سکتا تھا بغیر کسی نئے نکاح کے، لیکن شوہر نے رجوع نہیں کیا. عدت گزر گئی، یا اگر ماہواری نہیں آتی کسی رسولی کی وجہ سے، یا کسی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا اور کسی بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے 3 مہینے ٹائم ہے. اگر امید ہے، حمل ہے، تو بچے کی پیدائش اس کے لیے عدت ہے. اس عدت گزرنے سے پہلے رجوع کیا تو معاملہ 1 طلاق ہو گئی. 2 طلاقوں کا حق ابھی بھی باقی ہے، آئندہ احتیاط کریں. لیکن 3 ماہواریاں گزر گئی، یا 3 مہینے گزر گئے، یا بچے کی ولادت ہو گئی جو عدت ہے جس کے لیے رجوع نہ کیا، اب اس کے بعد یہ بیوی شوہر کے نکاح سے نکل گئی. اس کے لیے کسی اور کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، اس کے والد نے نکاح کروا دیا، رشتہ دے دیا، بس پہلے سے جدائی ہو گئی، اب دوسرے شوہر کی بیوی. لیکن اگر یہ بھی پیغام بھیج دے پہلا شوہر کہ جی میں دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تو دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ جب 1 طلاق ہوئی ہو، یا صرف 2 طلاق ہوئی، 3 طلاق نہ ہوئی ہو. عدت گزر جائے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد، اس کے نکاح سے وہ آزاد تو ہو گئی، لیکن دوبارہ نکاح کا حق باقی ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری جامع ترمذی میں موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. ان کی بہن کو طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد 1 طلاق، عدت گزر گئی. اس کے رشتہ مانگنے کے لیے لوگ آتے رہے. اس کا پرانا شوہر بھی آیا، اس نے کہا مجھے اس کا رشتہ دے دے. عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ میں آپ کو اس کا رشتہ کیسے دوں؟
آپ کو میں نے اپنی بہن کا رشتہ دے کے عزت دی تھی، آپ کو وہ عزت راست نہیں آئی، اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے آیات اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گزر جائے، یعنی طلاق ایک یا دو، طلاق رجعی مراد ہے، اس کے بعد ان کا شوہر رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو۔ عورت کے وارثوں سے اللہ نے کہا ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پہلے والے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لے۔ تو دوبارہ نکاح کی پھر بھی اجازت ہے، اب دوبارہ نکاح کر لیا، اب بھی ایک طلاق ہو گئی ہے، 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، آئندہ اس کو احتیاط سے رہنا ہے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، بیچ میں ناچاقی ہو گئی، سارے حل آزمانے کے بعد بھی طلاق تک نوبت پہنچ گئی، پھر بھی وہ اسی گھر میں رہے، نان نفقہ شوہر دیتا رہے، اب دوبارہ رجوع کر لیا، پھر آخری طلاق کا حق باقی ہے۔ بس اگر آخری بار طلاق دے دی، اب ان کے درمیان رشتہ ختم، نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا لمبا پروسیس اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی کمزوری کو جانتا ہے، اپنے بندوں کے غصے میں آنے کو جانتا ہے۔ انسان بعض دفعہ تیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس رشتے کو ایک دم سے ختم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے ہمیں تحمل سے، برداشت سے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین سے رہنمائی لینی چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، تاکہ اس میں جو اخلاق اور آداب بتائے گئے ہیں، برداشت اور اصول بتائے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتایا گیا ہے، ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں سکون سے رہیں۔ گھریلو ناچاقی کے اندر اگر حل اللہ نے بتلایا ہے، اس حل کو ہم آزمائیں گے اور اس حل کو ہم لیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بہت جلدی سدھرے گا اور بگڑنے کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو ناچاقیاں وہ محبتوں میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن اور سکون قائم کر دے، ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل میں اگر محبت کا احساس رکھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، اپنے ناز اور نخروں کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اس کی قدر آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ لہذا اس کو پکارتے وقت ماں باپ کو گالی دینا، اس کے خاندان کو، نسل کو گالی دینا، یہ اس کے شان کے خلاف ہے، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کو پکارے تو وہ پیارے اور محبت بھرے الفاظ کے ساتھ، اس سے محبت بڑھے گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے ایسی بن کر رہے کہ جیسے آج کل معذرت کے ساتھ ہماری خواتین باہر کسی شادی کی تقریب میں جاتی ہے، گھر میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر بغیر کسی اپنا خیال رکھے اور رہتی ہے اپنے شوہر کے سامنے، لیکن باہر جانے کے لیے بنتی ہے۔ اگر باہر جانے کے لیے جو بننے کا وہ اہتمام کرتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے وہ اہتمام کرے، مجال ہے کہ شوہر کسی اور کی طرف دیکھے۔ پھر شوہر کبھی اس کے سامنے یہ کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور شوہر بھی اپنی صفائی ستھرائی، جس طرح بیوی سے وہ مطالبہ کرتا ہے اور بیوی سے وہ پسند کرتا ہے کہ بیوی اس کے سامنے بن کر رہے، یہ بھی اپنی بیوی کے سامنے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوشبودار بنائے، منہ سے بدبو نہ جائے، سگریٹ، پان، گٹکے کی، نسوار کی، اسی طرح پسینوں کی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے۔ شوہر اپنے بیوی کے سامنے اپنے آپ کو بنائے رکھے تاکہ بیوی کی نظر اسی کے اوپر رہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے پیار و محبت کے الفاظ کے ساتھ اور ایک دوسرے کے بڑوں کو عزت کے ساتھ یاد کرے، ان کا نام لے، ان کا تذکرہ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں تعاون کرے، ایک دوسرے کی غیبت دوسروں کے سامنے نہ کرے،
ایک گھر کی باتیں دوسرے گھر نہ پہنچائے۔ ساس کو بھی چاہیے کہ اپنے بہو کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، کوئی کوتاہی دیکھے تو اس کی پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کرے، لیکن وہ اگر ڈنڈورا پیٹتی رہے اور لوگوں کو بتاتی رہے، اس سے معاملات بنیں گے نہیں، خراب ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور گھریلو اصلاح کے بارے میں ہر وقت ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بھتیجوں اور بھانجوں کے درمیان، یا دیگر ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کے درمیان معاملات بگڑ رہے ہیں، ان کو بنانے کے لیے ہم آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، تاکہ گھریلو معاملات یہ بگڑنے کے بجائے بننے کی طرف جائیں، اور گھر جو ہے وہ عذاب اور جہنم بننے کے بجائے جنت اور سکون کے گہوارے بنے رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔